کبھی سوچا ہے آزادی کی خوشبو کیسی ہوتی ہے؟ شاید وہ خوشبو ہے کسی شہید کے لہو کی، شاید وہ مسکراہٹ ہے کسی ماں کی جو اپنے بیٹے کو وطن پر قربان کر کے بھی فخر سے سر اٹھا رہی ہے، اور شاید وہ نعرہ ہے جو گونجتا تھا 1947 میں، انقلاب زندہ باد، ہندوستان زندہ باد۔ ہوا میں لہراتا ترنگا، گلیوں میں گونجتے آزادی کے نعرے۔ 15 اگست آتا ہے تو دل میں عجیب سا جوش بھر دیتا ہے۔ ہم یاد کرتے ہیں وہ لمحے جب ہمارے بزرگوں نے اپنی جان، اپنا گھر، اپنا سکون سب کچھ برباد کر دیا، صرف اس خواب کے لیے کہ ہم آزاد ہوں گے، برابری کے ساتھ جئیں اور خوف کے بغیر سانس لیں گے۔ But today, after 78 years, a question still echoes in my heart. Are we truly free, or is freedom enjoyed only by the powerful, while the rest of us are still fighting for dignity in our own land? کیا یہ وہی آزادی ہے جس کے لیے ہم نے قربانیاں دی، یا یہ آزادی صرف ان لوگوں کو ملی ہے جو طاقتور ہیں اور کمزوروں کو صرف خوف کا سایہ؟ سلام، آداب اور احترام، میں شفیع انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں دا وائرل بک۔ آج کی میری یہ بات صرف ایک ویڈیو نہیں، یہ ایک سوال ہے، ایک آواز ہے، ایک سچ ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اسے ہر ایک کے ساتھ شیئر کر دیں۔ Because when truth travels, it inspires, it unites and it changes. جب سچ سفر کرتا ہے تو یہ حوصلہ دیتا ہے، یہ جوڑتا ہے اور تبدیلی لاتا ہے۔ آئیے ہم مل کر وہ تبدیلی بنیں جو ہمارے بزرگوں نے آزادی کے دن دیکھی تھی۔ 15 اگست 1947، وہ دن جب کروڑوں ہندوستانیوں نے صدیوں کی غلامی کے بعد آزادی کا سورج دیکھا۔ گلی گلی میں ترنگا لہرا رہا تھا، ہر آنکھ میں خواب تھے اور ہر دل میں امید۔ ہم نے سنا تھا کہ آزادی سب کے لیے ہے، فریڈم فار آل، جسٹس فار آل، لیکن آج 78 سال بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں، کئی ہم سب آزاد ہیں، یا آزادی صرف ان لوگوں کو ملی ہے جو طاقت اور ظلم کے ہتھیار رکھتے ہیں؟ We broke the chains of colonial rule only to wear the shackles of prejudice. ہمارا آئین، the Constitution of India، دنیا کے سب سے خوبصورت وعدوں میں سے ایک تھا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ یہ ملک سیکولر ہوگا، یہاں ہر مذہب، ہر زبان اور ہر کلچر کو برابر کا حق ملے گا۔ آرٹیکل 14، آرٹیکل 19، آرٹیکل 25، یہ سب ہمیں آزادی اور برابری کا حق دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کاغذ پر لکھا حق اور زمین پر ملنے والا حق، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ There is a world of differences. Independence was promised to all, but equality has been delivered only to a few. کون آزاد اور طاقتور اور کون مظلوم اور محروم، یہ ہم سب آج ایکسپیرینس کر رہے ہیں۔ آزادی کے فوراً بعد مسلمانوں پر ایک غیر اعلانیہ شک کا سایہ ڈال دیا گیا۔ ہم نے اس ملک کے لیے قربانیاں دیں، فرام شاہ عبدالعزیز ٹو مولانا ابوالکلام آزاد۔ Muslims were at the forefront of the freedom struggle، لیکن بدلے میں ہمیں یہ سننا پڑا کہ یہ لوگ وفادار نہیں، یہ پاکستان کے حمایتی ہیں۔ اس نیریٹو نے ہمارے سیاسی اور سماجی کردار کو کمزور کیا۔ We shed our blood for this land, yet today we are made to feel like strangers in our own home. ہمیں اپنے ہی ملک میں اجنبی بنا دیا گیا۔ آج بھارت میں رولنگ پارٹی کی سیاست میجورٹیرینزم پر چل رہی ہے۔ موب لنچنگ ہو یا گھر واپسی کے نعرے، لو جہاد ہوں یا CAA NRC کا خوف، وقف بل ہوں یا SIR سے دھوکہ، یہ سب مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنانے کی کوششیں ہیں۔ میڈیا جو جمہوریت کا چوتھا ستون ہے، ہمیشہ مسلمانوں کو ولن بنا کر پیش کرتا ہے۔ When media becomes a tool of propaganda, democracy turns into a weapon of oppression. If freedom exists only for the powerful, then oppressed are still living in 1947. ہمارے درمیان مضبوط لیڈرشپ ابھرنے نہیں دی گئی، جو بھی آواز اٹھائے اسے اینٹی نیشنل کہہ کر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ سیاسی جماعتیں ہمیں صرف ووٹ بینک سمجھتی ہیں، الیکشن کے وقت وعدے اور دکھاوے اور اس کے بعد ظالمانہ خاموشی۔ آزادی صرف انگریزوں سے چھٹکارا پانے کا نام نہیں، آزادی کا مطلب ہے
خوف سے آزاد زندگی، انصاف تک رسائی اور اپنی پہچان پر فخر۔ لیکن آج مسلمانوں کو ان کے لباس، نام، ان کی عبادت اور شریعت کے لیے ڈر محسوس کروایا جاتا ہے۔ If you have to hide your identity to feel safe, then you are not free, you are still a prisoner۔ برابری کے بغیر آزادی غلامی کا دوسرا نام ہے۔ Independence without equality is just another name for slavery۔ آزادی کا وعدہ سب کے لیے تھا، مگر انصاف کا ترازو ایک طرف جھک گیا۔ ہم نے قربانیاں دی، مگر شک کی نظر ہم پر ہی ڈالی گئی۔ طاقتور کے لیے قانون نرم اور کمزور کے لیے زنجیریں۔ یہ کیسی آزادی ہے؟ یہ کیسی جمہوریت ہے جہاں برابری صرف کتابوں میں ہے؟ We are not guests here, we are the builders of this nation۔ لیکن میں سمجھتا ہوں یہ وقت شکایت کرنے کا نہیں بلکہ خود کو مضبوط کرنے کا ہے۔ ہمیں تعلیم میں آگے بڑھنا ہوگا، یونٹی پیدا کرنی ہوگی اور اپنی سیاسی لیڈرشپ خود بنانی ہوگی۔ ہمیں دنیا کو یہ بتانا ہوگا کہ ہم ایک مضبوط قوم ہیں۔ آزادی کی لڑائی میں جو شہید ہوئے وہ ہم سے سوال کر رہے ہیں، کیا یہ وہی ہندوستان ہے جس کا خواب ہم نے دیکھا تھا؟ اگر نہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس خواب کو حقیقت بنائیں، کیونکہ آزادی صرف دی نہیں جاتی، آزادی کو بچانا پڑتا ہے ہر دن، ہر لمحہ۔ We fought, we dreamt of a nation where every soul is equal, but now the powerful walk free while the weak live in chains۔ Is this the freedom we dreamed of in 1947? So, if we stay silent today, the darkness will return. So rise, stand for justice, speak the truth۔ We are not the second class of India, we are the soul of India۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آواز دبنی نہیں چاہیے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ سچ کو سنانا ضروری ہے، تو یہ صرف میری نہیں، ہماری لڑائی ہے۔ I'm just a voice, but together we can be an echo that shakes the wall of injustice۔ اسی لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے ہر اس شخص تک پہنچائیں جو یہ سمجھتا ہے کہ آزادی سب کے لیے ہے، صرف طاقتور کے لیے نہیں۔ Your one share could awaken 1,000 hearts۔ اللہ حافظ۔